جی ناظرین، عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس لمحے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ کے جو بھی صفاتی نام ہیں نا، ان کے صدقے میں رب تعالیٰ اس لمحے میں میری آپ کی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، سیگمنٹ ہے انداز بیاں۔ انداز بیاں میں ہمارے ساتھ پارٹیسپنٹ موجود ہوتے ہیں جو ان کو قرارداد دی جاتی ہے یا ان کو جو موضوع دیا جاتا ہے اس پر وہ بات کرتے ہیں اور ان کو جج کرتی ہیں۔ ایک بڑی معروف شخصیت ماشاءاللہ سے بڑے شفیق ہیں اور ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے ان کے چہرے پر، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب بھی مسکراہٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سیاسی اور سماجی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی امنگ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید آپ۔ آج روزہ لگ رہا ہے آپ کو، ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا جی، اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے انداز بیاں، بہت بہت شکریہ حبیب آئل ملز کا جو ہمارے اسپانسر ہیں اس سیگمنٹ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کیونکہ جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے آگے انشاءاللہ ہم سیمی فائنل اور فائنلز تک پہنچیں گے۔ جو بچہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا اور ون کرے گا انشاءاللہ اسے فاسٹ فلائی انٹرنیشنل کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ حبیب آئل ملز کی جانب سے جو ہے وہ بائک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پارٹیسپنٹ ہیں جو آج کے رنر اپ ہوں گے انہیں چیز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ملیں گے۔ سو جی، آج کا موضوع بڑا خاص ہے اور پارٹیسپنٹ بھی بہت خاص ہیں۔ ہو جس میں خون کی تڑپ وہ تشنگی نہیں ملی، ہو جس میں خون کی تڑپ وہ تشنگی نہیں ملی، ہمیں زندگی سے سب ملا مگر زندگی نہیں ملی۔ اب زندگی کیا ہے آپ کے لیے؟ محبت؟ زندگی احساس کا نام۔ احساس کا نام ہے، اوکے، بہت خوب۔ مجھے لگا میرے لیے شاید محبت ہے، ان کے لیے احساس ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہوگا۔ پہلے پارٹیسپنٹ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں خزیمہ قاسم جن کا تعلق ہے جامعۃ الانور سے۔ ہمیں زندگی سے سب ملا مگر زندگی نہیں ملی۔ جی بسم اللہ۔ زندگی کی قدر و قیمت ہم سے پوچھئے صدر عالی وقار، کہ ہم وہ ہیں جنہیں زندگی سے عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، مقبولیت بھی ملی، سب کچھ ملا مگر زندگی نہیں ملی۔ کیونکہ ہم آشفتہ سری کا باب لکھتے لکھتے بس اتنا کہہ گئے تھے کہ جی ٹی روڈ سے آگے بھی ایک دنیا ہے، ڈی ایچ اے سے آگے بھی آبادی ہے۔ صدر عالی وقار، جب زندگی نے ہمیں اہل مذہب کا امام بنایا تو ہم ید شبیر در خاک کربلا بنے۔ ہمیں زندگی سے یہ تو ملا مگر زندگی نہیں ملی کہ صدر عالی وقار، جب خدا نے ہمیں علم فقہ سے نوازا تو ہم امام احمد بن حنبل بنے، مگر خلیفہ وقت نے ہمیں جینے نہیں دیا۔ جب خدا نے ہمیں جہاد کے تدبر سے نوازا تو ہم محمد بن قاسم بنے، مگر حکمرانوں نے ہماری زندگی سلب کر لی۔ جب خدا نے ہمیں سیاسی فراست سے نوازا تو ہم محمد علی جناح بنے، مگر اس قوم نے ہمیں تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ جب خدا نے ہمیں جذبہ شہادت سے نوازا تو ہم نشان حیدر پانے والے ایک ایک سپاہی بنے، کہ جن میں سے ایک کو بھی جب اخیراً زندگی نہیں ملی تو ان ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ کہ جب خدا نے ہمیں جذبہ استقلال سے نوازا تو ہم چارٹ کے حالیہ صدر بن کر میدان میں اترے، سب کچھ ملا مگر زندگی اپنی قوم پر وارنی پڑی۔ کہ جب خدا کی طرف سے ہمیں حسن و مقبولیت سے نوازا گیا تو ہم نقیب اللہ مسعود بنے، مگر اسی جرم کی پاداش میں زندگی ہم سے چھین لی گئی۔ کہ ہو جس میں خون کی تڑپ وہ تشنگی نہیں ملی، ہمیں زندگی سے سب ملا مگر زندگی نہیں ملی، ہمیں زندگی سے سب ملا مگر زندگی نہیں ملی۔ شکریہ جی، زندگی سے سب ملا پر زندگی نہیں ملی۔ نیکسٹ پارٹیسپنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملائکہ قریشی جن کا تعلق ہے تاج تربیت اسکول سے۔ جی بسم اللہ۔ چشم تصور سے ان مرد مجاہدوں کو دیکھیے صدر عالی وقار، جن کی سیاہ رنگت ہے 206 ہڈیوں کے جسم میں 26 بوٹیاں بھی نہیں ہیں، چپٹی ہوئی چمڑی اور لاغر جسم جس میں جان برائے نام، پھر بھی
میری پارٹی، میرا لیڈر، میرا جھنڈا ہے زندہ کا نعرہ لگانے والے بھوک، ندامت، احساس کمتری، غربت، ذلت، تنگ دستی اور ناانصافیوں کی چکی میں پستے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی سے سب ملا مگر زندگی نہیں ملی. چلیے صدر علی وقار کچھ بات زندگی کی کر لیتے ہیں. آخر کیا ہے یہ زندگی؟ جب میں نے کہا کہ بہار کے پہلو میں رقص کا نام زندگی ہے تو مجھے ننھی زینب نے جواب دیا کہ آپی مجھے تو زندگی میں صرف درد کا ٹاکا اور موت کا کانٹا ہی ملا، زندگی نہیں ملی. جب میں نے کہا کہ زندگی خوشیوں کا ناچتا ہوا پانی ہے تو مجھے سبرمتی نہر میں خودکشی کرنے والی عائشہ نے جواب دیا کہ نہیں بہن، زندگی تو آگ کا لپکتا ہوا شعلہ ہے. جب میں نے کہا کہ زندگی چشم غزالہ کی رت جگوں کا نام ہے تو مجھے 24 اپریل کو سعید آباد تھانے میں بابر خانزادہ کی لٹکتی ہوئی لاش سے آواز آئی کہ نہیں، زندگی تو سیارات کا پرچم ہے. راہ حیات میں ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ موت ارزاں مگر زندگی گراں ہو جاتی ہے. یعنی جینا چاہیں تو جی نہیں سکتے اور مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے. زخموں سے چور چور تھا اندر کا آدمی، یہ اور بات جسم پہ اجلا لباس تھا. صدر علی وقار زندگی تو ان کو ملی ہے جو پورا ملک لوٹ کر بھی کھا جائیں تو لٹیرے نہیں ٹھہرائے جاتے. معذرت کے ساتھ صدر علی وقار زندگی تو ان کتوں کو بھی ملی ہے جن کے لیے امریکن کیک اور مربے منگوائے جاتے ہیں. یہ سب دیکھ کر میں یہ کہنے پر حق بجانے ہوں کہ زندگی کو زندگی کی حسرتیں دفنا گئیں. شکریہ. ماشاءاللہ جی اچھا تھا مناسب تھا. آج بڑے سکون کے ساتھ تمام دلائل سنے جا رہے ہیں اور لطف لیا جا رہا ہے. جب بات لطف کی ہو رہی ہے تو میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ بھی پیش کرنے لگا ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز وائرل دیکھی ہوں گی. مجھے سب سے پیاری بات یہ لگی کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو پیچھے ان کی والدہ کھڑی ہوئی تھیں جو حوصلہ افزائی کر رہی تھی. چھوٹی بہن بھی تھی. میں ان کو بھی مدعو کروں گا یہاں پہ، مگر اس وقت میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں جواد مہدی کو. ذرا توجہ فرمائیے گا. جواد آپ کو میرا سلام. السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. پیارے آپ نے جو کلام پڑھا اور سب نے اس کو پسند کیا، ذرا یہاں پہ بھی پڑھیے گا. قصر ظالم گرا گئے ہیں حسین، کربلا کو وسا گئے ہیں حسین، کربلا کہہ رہی ہے جنت سے، کربلا کہہ رہی ہے جنت سے، مجھ کو تجھ سے بڑھا گئے ہیں حسین، اور میرا دل کربلا ثانی ہے، میرا دل کربلا ثانی ہے، جب سے اس دل میں آ گئے ہیں حسین، اور حر حبیب اور جان کو دیکھو، حر حبیب اور جان کو دیکھو، جیسے ان میں سما گئے، جیسے دل میں سما گئے ہو حسین، ہے حسین، اور مٹ گئی ہے یزیدیت لیکن مٹ گئی ہے یزید
شخصیت لیکن ساری دنیا پہ چھا ساری دنیا پہ چھا گئے. بھائی کیا بات. واہ واہ واہ. ہے حسین اور سن کے جب بات کو یہ لگتا ہے سن کے جب بات کو یہ لگتا ہے اس کو پڑھنا سکھا گئے ہے حسین اور میں نے لکھا ہے یوں کلام جرے جی ناظرین، عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیگمنٹ ہے انداز بیاں. اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے تو پرفارم کیا، لیکن یہ جو آج چھوٹے پیکٹ یہاں آئے ہوئے جواد مہندی، کیا خوب ماشاءاللہ سے انہوں نے کلام پڑھا اور پورا اسٹوڈیو جو ہے وہ ان کو سراہ رہا تھا. اینڈ ماشاءاللہ یہ وہاں بیٹھے تھے جو ان کا انداز بیاں تھا، یہ وہاں سے ہم یہاں میں اور عابد بھائی یہاں بیٹھے، لیکن ان کا آئی کانٹیکٹ ہم سے بھی تھا. اتنے بھرپور طریقے سے عقیدت سے محبت سے ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. اگلے پارٹیسپینٹ کی بھی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ جواد سے کچھ اور بھی بات کریں گے. ہمارے سب کچھ ملا مگر زندگی نہیں ملی. جی مدثر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق ہے گورنمنٹ کالج فار مین ناظم آباد سے. السلام علیکم. جی بسم اللہ کیجیے. درد کی تڑپتی ہوئی فضا میں وحشت کے مارے خیمہ زن ہے صدر علی وقار. وہ حضرت انسان کہ جنہیں زندگی نے ذلت و رسوائی دی، جن کے وجود کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش میں اترنے تک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ لوگ اسے کسی مقام پر دیکھ کر ایسے تالیاں بجانے کے بجائے تنزیہاً ایسے تالیاں بجاتے ہیں. اور یہ حضرت انسان اپنے ہاتھوں کو جوڑے اس تہذیب یافتہ قوم کے سامنے فقط عزت کے طلبگار ہیں. ایسی مہذب قوم جو کہ اس کے ناپاک سائے کو بھی اپنے در پر کبھی پڑنے نہ دے، اس کے چلنے کھرکنے کی عادت پہ آوازیں کستے رہیں، جسم کیا روح پر بھی عصمت دری کے نشانوں کو پیوست کرے، بارہا کرے. ایسے نشان جنہیں دیکھے تو اف تک وہ کر نہ سکے کہ صدر علی وقار انہیں خواجہ سرانہ کہیں، انہیں کنر کہیں، انہیں ہجڑا کہیں، انہیں چھکا کہیں، اور گالیوں تالیوں کی صداؤں میں جب جست خاکی اٹھے تو نماز جنازہ پڑھانے کوئی مولوی بھی میسر نہ ہو تو پھر ان کے امیدوں کے کھنڈرات سے ایسی المناک چیخوں کی صدائیں بلند ہوتی ہے کہ میں اپنی رکتی سانسوں اور بجھتی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ امید صبح جمال کا سورج نہ مشرق سے ابھرے گا نہ مغرب سے نکلے گا، کہ غرض انہیں زندگی نے سب دیا مگر زندگی نہیں دی. اور کس کس کی رودات سناؤں صدر علی وقار. 2 وقت کی روٹی کی خاطر 350 روپے کے عوض 5 اسٹار چورنگی کے نیچے پنکچر لگانے والے 12 سالہ مبین کی، کہ جس کا بچپن قرضوں کے بھیٹ چڑھ گیا، یا غیرت کے نام پر اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں قتل ہونے والی 20 سالہ مصباح کی، یا پھر اس بوڑھے باب رمضان کی کہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی آرام و آسائش کے لیے وقف کر دیا اور اس کے بچوں نے اس کے ہی جائیداد کی خاطر اس کا ہی قتل کر دیا، یا پھر اس ننھی زینب کے والدین کی کہ جس کی زندگی میں ان کی ننھی زندگیوں کو سفاکیت کا نشانہ بنا دیا گیا، اور آواز اٹھانے پر ارباب اقتدار نے ان کے مائک کو بند کر کے ان کی آواز کو دبا دیا. یا پھر صدر علی وقار اس قوم کی خاطر اپنی زندگی وقف کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کی کہ جن کو مشکل کے وقت میں اس ملک نے بے یار و مددگار اور اللہ واسطے چھوڑ دیا. تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ہمیں زندگی سے سب ملا مگر زندگی نہیں ملی. نیا سورج اٹھا لائیں گے مشرق کے دفینے سے، اے شب ہجرا نہ گھبرا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ابھی تو کھیل جاری ہے ابھی انجام باقی ہے، تماشا تم نے دیکھا ہے تماشا ہم بھی دیکھیں گے. اچھا ہے، خوب ہے، نائس. اسی دورانیے میں تقریر جاری ہے اور ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بیچ پہ ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں کی، مگر ہمارے ساتھ مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے. میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. کافی دیر سے ان کا انتظار بھی تھا اور ان کی
یہ نوازش ہے کہ وہ تشریف لے کر آئے، اپنا خاص وقت ہمیں عنایت فرما رہے ہیں. دوسرا مقرر بھی آئے گا سامنے کی طرف سے، کیونکہ ایک برابر کے دلائل بھی ہم نے سننے ہیں، مگر حاجی حنیف طیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جتنی دیر وہ لگا رہے ہیں ہمارے دل کو قرار نہیں آ رہا. جی خوش آمدید، تشریف رکھیے گا. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام بزرگ علیکم. شخصیت ہیں. السلام علیکم. میں خیریت ٹھیک سے؟ ہوں، آپ کیسے ہیں؟ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلیز بیٹھیے. جی اب ہم آپ کو توفتاً ایک اور مقرر سناتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ زندگی سے سب کچھ ملا مگر زندگی نہیں ملی. تعلق ہے ان کا NS اسکول حیدرآباد سے. یہ آئے ہیں آج کے اس انداز بیان میں حصہ لینے کے لیے. حیدر علی السلام علیکم. جی ہمیں زندگی سے سب ملا مگر زندگی نہیں ملی. فوج شام کی سرپرستی کرنے والا حر ابن یزید ریاحی، وہ سپہ سالار کے جس کے ایک اشارے پر ہزاروں کا لشکر ایک ایک کر کے قربان ہونے کے لیے تیار ہے. وہ حر کہ جس نے ساری زندگی بڑی عیش و عشرت میں بسر کی، مگر ٹھہریے صدر علی وقار، اس حر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی ہے. یوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں زندگی کی کمی ہے، اور اسی زندگی کی تلاش میں وہ یزید کے لشکر کا حر حسین ابن علی کے لشکر میں شامل ہو کر حر سے حر علیہ السلام بن گیا اور دنیا کو ثابت کر دیا کہ زندگی سے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، زندگی ضرور ملنی چاہیے. کہ صدر علی وقار، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں ہمیں زندگی سے بینک بیلنس تو ملتا ہے، زندگی سے پیسہ تو ملتا ہے، زندگی سے بنگلہ تو ملتا ہے، لیکن زندگی سے کبھی زندگی نہیں ملتی. صدر علی وقار، ہمیں زندگی سے سب کچھ ملا مگر زندگی نہ ملی، تو آج مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں. غریب خودکشی کر رہا ہے، غریب خود سوزی کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جب بغداد لٹا تھا، دمشق ویران ہوا تھا، فلسطین، عراق اور بوسنیا میں لاشوں کے انبار سجے تھے، تو اس وقت بھی مائیں اپنے جگر پاروں کو بیچ کر ان کی زندگی کی خیرات مانگ رہی تھی اور یہ صدا دے رہی تھی کہ ہمیں زندگی سے سب کچھ ملا مگر زندگی نہ ملی. کہ صدر علی وقار، ہمیں زندگی سے سب کچھ ملا مگر زندگی نہ ملی. آج زندگی میں ہمارے پاس اسکول، کالج، یونیورسٹیاں تو ہیں مگر روزگار نہیں. آج زندگی میں ہمارے پاس مسجدیں اور عبادت گاہیں تو ہیں مگر جبین سجدوں کے تقدس سے محروم ہیں. آج زندگی میں ہمارے پاس چاروں طرف بجلی کی روشنیاں تو ہیں مگر آنکھیں بے نور ہیں. تو پھر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں. مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. شکریہ. جی اچھا ہے، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. ویسے مشکل ہوتا ہے گزرنا وہاں سے جب آپ پابند زنجیر. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کو ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عابد بھائی آج ہمیں رزلٹ سننا ہے کیونکہ آج پیارا شہزادہ بھی ہے اور آج زندگی سے زندگی کو کچھ ملاؤ نہ ملاؤ آپ کو ضرور کچھ خاص ملے گا. آپ کے لیے خصوصی تحفے آئے ہیں آج. ایک منٹ اگر آپ مجھے جی 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 بالکل. جی حاج صاحب سے اگر ایک سیکنڈ آپ گفتگو کر لیں، مجھے ایک منٹ دے دیں. بہت اچھا. حاجی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. عرفان رمضان کی بزم سجی ہوئی ہے. یہ مقررین حضرات ہیں، انداز بیاں کا مقابلہ ہے. ان کے درمیان مباحثہ چل رہا تھا. کہہ رہے تھے کہ زندگی سے سب کچھ ملا، زندگی نہیں ملی ہے. آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ زندگی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اصل میں تو زندگی ہم کو بھی جو دی گئی اس کا اعلان قرآن میں ہی ہو گیا. صحیح. اچھا. کہ جن اور انس کو زندگی دی گئی اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت یہ بھی ہے کہ کسی کو کووڈ ٹیسٹ کروانا ہو تو فری کروا دیں. ہمارا رجحان ہے اس طرف سوچنا. یہ ہے صحیح. کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس کو تعلیم دلوا دیں. صحیح. ہم کیا اس سے آشنا ہیں کہ اس وقت ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچے جتنے بھی ہیں ان کا آپ ایڈریس تلاش کریں، صرف المصطفیٰ کو پہنچا دیں، جی اس کا فری آپریشن ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو یہ بھی زندگی ہے کہ جن جن لوگوں کو اللہ نے زندگی میں آنکھیں دی ہیں، صحیح سلامت پیدا کیا ہے، وہ تھیلیسیمیا کے مریض نہیں ہیں، تو اپنی پوری زندگی وقف کریں ان لوگوں کے لیے جو محروم القسمت ہیں. صحیح. اگر ایسے لوگوں کے لیے زندگی وقف کر دی
तो जिंदगी की चाशनी भी मिलेगी, वाह वाह वाह, जिंदगी का लुत्फ भी मिलेगा और अगली जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। वाह, बेशक, फिर दुनिया व ऐसे ही। फिल आखिरा दोनों कमाल होगा। और एक जी। बहुत खूब काम जब भी कुछ ही अरसे पहले जिसकी मुझे भी खबर मिली माशाल्लाह से, हाजी हनीफ तैयब साहब ने एक शेल्टर हाउस भी मेरा घर के नाम से माशाल्लाह से बनाया जहाँ पर बच्चे रहते हैं। और ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूब बात है जब ज़िंदगी की बात हुई कि बेसरो सामान लोगों को छत देना, उनके सर पर शफकत का हाथ रखना। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। और आबिद अली उमंग साहब ने जो है रिज़ल्ट अब अनाउंस करना है। जी बिल्कुल। फैसला सुनाइए। बेटा आज चारों आज बहुत अच्छा बोले। मुझे एक छोटी सी कमी कुछ जगह पर लगी, सब तकरीरों में नहीं। बहुत अच्छे तरीके से मलाइका ने एक सवाल जनरेट किया था, आखिर ज़िंदगी है क्या। और अगर हम इस सवाल को जनरेट नहीं करें तो हम आगे हमें अपना मवाद पेश करना मुश्किल हो जाता है। हैदर आपका बिल्कुल एक यूनिक किस्म का इब्तदाइया था जब आपने हुर से शुरू किया और आपने जाके ये कहा कि फिर ये कहना पड़ता है कि हमें ज़िंदगी से कुछ मिले ना मिले लेकिन ज़िंदगी हासिल करनी पड़ती है। आपने नेगेटिव वे से उस पॉजिटिव को प्रूव किया, एक अच्छा तरीक़ा लगा मुझे। मुदस्सिर मेरा बेटा, डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए भी हमने ये बात कही, आपने कहा आफिया सिद्दीकी के लिए भी। मेरा बेटा ज़िंदगी है क्या, क्या ये बात दुरुस्त है कि मैं ज़ाती तौर पर अक्सर दो जुमले कहता हूँ कि मैं सुबह कमाने के लिए जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए नाश्ता ख़रीद के लेकर आता हूँ, दोपहर में खाना लेकर आता हूँ, रात को मैं उनके लिए उनके अखराजात देता हूँ, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ और उसके बाद कुछ देर बच्चे मेरे साथ खेलते हैं और सो जाते हैं। यही काम तो मेरी गली में रहने वाली बिल्ली भी करती है। सुबह जाती है अपने बच्चों के लिए वो चंद टुकड़े जमा करके ले आती है, दोपहर में भी ले आती है, रात को भी ले आती है, बच्चे के साथ खेलती है और सो जाती है। अगर वो जानवर और मैं सिर्फ खाने पीने बच्चे पालने के लिए हैं तो बेटा फिर मेरी और उसकी ज़िंदगी में फ़र्क क्या है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये बिल्ली बराबर वाली गली में रहने वाली बिल्ली की खैरियत पूछने नहीं जाती जी। और अगर आज मैं अपने पड़ोस में रहने वाले की खैरियत नहीं पूछता और अगर आज मैं ये नहीं जानता कि मेरा रिश्तेदार किस हाल में है, सही फरमाया, तो फिर इसका मतलब यह है कि मेरी और जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं। ज़िंदगी जो है वो सिर्फ खाने पीने और सांस लेने का नाम नहीं है। तो अगर जो बाद में जिंदा रहे ना, जिसके काम उसे जिंदा रखें, अब्दुल सत्तार ईदी जिंदा नहीं है लेकिन वो जिंदा हैं, अमजद साबरी जिंदा नहीं हैं लेकिन वो जिंदा हैं, जुनैद जमशेद जिंदा नहीं है लेकिन वो जिंदा हैं, और हजारों लोग जो इस दुनिया से चले गए लेकिन उनके काम जिंदा हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत खूब। अगर दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाए जो आपको जिंदगी के बाद भी जिंदा रखें, अच्छा लगा। मैं आज बच्चे चारों छोटे थे, स्कूल के बच्चे हैं। मेरा सेकंड पोजीशन आप देखें तो 21.5 के साथ दो बच्चों ने हासिल की। अच्छा। और टॉप पोजीशन 22 मार्क्स के साथ एक बच्चे ने हासिल की। सही। तो ये किन के लिए है? मैं सेकंड पहले रिजल्ट अनाउंस करें, टाइम नहीं टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। हमारे पास बेटा 3 बच्चे हैं, खुज़ैमा तारिक, मलाइका कुरैशी, हैदर अली, जो 0.5 के फ़र्क से 3 बच्चे मौजूद हैं। 21.5, 21.5 एंड 22। खुज़ैमा तारिक एंड मलाइका कुरैशी गॉट 21.5 ईच एंड secured second position and the top winner of today's हैदर अली। हैदर अली को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो हैदर अली जो हैदराबाद बहुत मुबारक हो। फास्ट फ्लाई इंटरनेशनल की तरफ से ये तोहफा आपके लिए खास तौर से आया है और मैं चाहूंगा आबिद भाई अपने हाथों से शहजादे को भी दें, ये इसके लिए भी तोहफा है फास्ट फ्लाई इंटरनेशनल की जानिब से। एक वफ़े पे जा रहे हैं, लौट कर आएंगे, वक्त इंतहाई कम रह गया हमारे पास, मगर लौट के आएंगे तो आपका इंतजार करेंगे। इरफान रमजान में खुसूसी तौर से आपका इंतजार होगा। थैंक यू। इरफान रमजान, इरफान